एक आयत को मैंने इसाले सवाब की इस पाकीज़ा मजलिस के लिए उन्वान सुखन करार दिया, जिसमें ज़ात अहदियत ने इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में कायनात की बादशाह। तबारिक लफ्ज़ बारिक से निकला। बारिक ऊँट के सीने को कहा जाता है। अरब वाले कहते हैं कि जब ऊँट ने चंद लम्हों के लिए बैठना हो तो वो सीना लगा के नहीं बैठता, अगर तवील बैठना हो तो वो सीना लगा के बैठता। यहीं से लफ्ज़ निकला हुआ है बरकत। यानी अक्सर बंदे दुआ करते हैं अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा है तो ज़्यादा हो जाए, नहीं, इसका मतलब है जितना है वो देर पा रहे। अल्लाह कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, हमेशा और अबदी रहने वाली हुकूमत सिर्फ अल्लाह की। यानी जिसको भी अल्लाह इख्तियार देता है वो इख्तियार कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगा। हमेशा और अबदी रहने वाला इख्तियार सिर्फ ज़ात अहदियत के पास। वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर काम करने पे कुदरत रखते हैं। मेरा सवाल है, क्या अल्लाह हर काम करने पे कुदरत रखते हैं? नहीं, अल्लाह गैर माकूल काम नहीं करता, अल्लाह जुल्म नहीं करता, अल्लाह ताकत रखते हुए जुल्म नहीं करता, अल्लाह झूठ नहीं बोलता। यानी अल्लाह कादरे मुतलिक है, लेकिन वो काम जो गैर माकूल है वो अल्लाह नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वो ज़ात आदिल है, वो हर मामले में अदल करता है। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह वो है जिसने मौत को भी खल्क़ किया और जिंदगी को भी खल्क़ किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुम जिंदा लोगों में देखो कि अहसन अमल करने वाले कौन है। बुनियादी तौर पे ये अल्लाह का कलाम है, किसी वाइज खतीब जाकिर का जुमला नहीं। तो बाज़ औक़ात हम भी बैठ के सोचते हैं कि ये जुमला पहले कहना चाहिए तो बाद में कह दिया, और बाद वाला जुमला पहले कह दिया। अल्लाह का कलाम ऐसा नहीं, वो ज़ात जिस हालत में जुमला चाहिए था उसी हालत में बोला है। हाँ, लेकिन अल्लाह ने अजीब लफ्ज़ कहा, खलक़ल मौत वल हयात, मौत का जिक्र पहले किया, जिंदगी का जिक्र बाद में किया। हमारे मुशाहिदे में जिंदगी के बाद मौत होती है, लेकिन उस ज़ात ने मौत के बाद जिंदगी का जिक्र किया। उसकी वजह यह है कि जिंदगी वो है ही नहीं जिसे हम जिंदगी समझ रहे हैं। हकीकी जिंदगी है ही वो जिसके बाद मौत ना आए। लेकिन लंबा बहस में नहीं, क्योंकि मुझे भी आपका भी एहसास है और आपको भी मेरे मिजाज से आशना है कि भला मौत भी मखलूक है, जिंदगी भी मखलूक है। और अजीब लुत्फ है, मौत मखलूक है और मेरा नबी अव्वल मखलूक है। क्योंकि ये मशहूर हदीस है ना, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले जो चीज अल्लाह ने खल्क़ की वो मुझ मुस्तफ़ा का नूर था। वाना अलियुम मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर हैं। यानी जब से मुस्तफ़ा तब से अली ये मुर्तज़ा, और ये कब से है? जब लफ्ज़ कब भी ना था। क्योंकि मिलाद का महीना है, तो मैंने जरा गौर फरमाया, साले सवाब की महफिल में आपको मिलाद सुनाना है, तो आप गौर फरमाएंगे तो लुत्फ आएगा ना। मौत भी मखलूक है, जिंदगी भी मखलूक है, और मेरा नबी अव्वल मखलूक है। तो फिर कहने का हक रखता हूँ, जिस पे मौत असर कर जाए वो मौत के बाद है, जिस पे मौत असर ना कर सके वो अव्वल मखलूक हुआ करता है। यानी आले मोहम्मद पे मौत असर नहीं करती। यही वजह थी, लफ्ज़ मेरा आखिरी है, यही वजह थी कि जिन पे मौत असर करती है वो और होते, जिन पे मौत असर अंदाज नहीं होती वो और हुआ करते। अकीदा जरा बुलंद रखेंगे तो लुत्फ आएगा कि भला यही वजह थी कि एक शहनशाह का धड़ करबला पड़ा हो, सर है नोके नेजा पे, और पढ़ भी कुरान रहा है। आज की मेडिकल कहती है कि फेफड़ों से आवाज गले तक आती, गला आगे जुबान को मुयसर करता है, जुबान जो है वो बोलती है। अगर फेफड़े ही ना हो तो जुबान हरकत नहीं कर सकती। तो कैसा वो शहनशाह है कि जिसका धड़ करबला है
اور سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے اور پڑھ بھی قرآن رہا ہے۔ حسین علیہ السلام نے کربلا میں دونوں کام کیے، سر سجدے میں بھی رکھا اور نوکے نیزہ پہ قرآن بھی پڑھا تاکہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہو جائے۔ حسین نے سر سجدے میں رکھ کے بتایا کہ ہم خدا نہیں، ہم خدا نہیں، خدا وہ ہے جسے حسین بھی سجدہ کرتا ہے، اور نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے بتایا اگر ہم خدا نہیں تو ہم تجھ جیسے بھی نہیں۔ جو ہمیں خدا کہے وہ بھی گمراہ ہے، جو اپنے جیسا سمجھے وہ بھی گمراہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پہ موت اثر انداز نہیں، بلکہ یہ تو کیا خدا گواہ ہے، موت نام ہے میرے علی سے ملاقات کا۔ عربی میں کئی معنی ہیں موت کے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ اردو کیونکہ کمزور زبان ہے، اس میں دو ہی معنی، ایک ہے انتقال، آج یہی گل ہے انتقال۔ انتقال کا مطلب مٹ جانا نہیں ہوتا۔ مرزیا نو ایسے تو کیڑی گل سیانی میں تانوں میں کی سمجھانا، اگر انتقال کا مطلب مٹ جانا ہوتا، یہ جو زمینوں کے انتقال ہوتے ہیں، یہ زمینہ دے انتقال جڑے ہوتے ہیں یہ تو پھر ساریاں ختم ہو جانیاں چاہیے، نہیں، انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہونا، ایک نام سے جو روے جی تو کدی نہیں کرائے، ایک نام تو دوسرے نام سے منتقل ہونا، ایک نام سے دوسرے نام پہ منتقل ہونے کا نام ہے انتقال، یعنی اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہونے کو کہا جاتا ہے انتقال ہونا۔ یہ کوئی گل کرنے لگا جی انتقال بغیر مالک کے نہیں ہوتا۔ تقیان فرماتے ہیں یا حارث حمدانہ اذ یموت یارنی، اے حارث حمدانی جو جہاں بھی مرے گا مجھ علی کی زیارت کرے گا، جو جہاں بھی مرے گا مجھ علی کی زیارت کرے گا۔ مشہور جملہ ہے میرا اور خود مجھے بڑا پسند ہے، ہر مرنے والا میرے علی کی زیارت کرتا ہے، ہر مرنے والا میرے علی کی زیارت کرتا ہے۔ فرق ہے کچھ علی دیکھنے کے لیے مرتے ہیں، کچھ علی دیکھ کے مر جاتے ہیں۔ کچھ علی موت نام ہے، بہانہ ہے میرے علی سے ملاقات، یعنی اور جب علی سے ملاقات ہے تو دوسرا معنی ہے وصال۔ وصال کا مطلب ہی ملنا ہوتا ہے، تو جب جس طرح کے بندے سے ملنا ہو بندہ روپ ویسا دھارتا ہے کہ بلا موت اصل میں بنیادی طور پہ علی علیہ السلام سے ملاقات۔ سنا ہے کہ قبر میں مولا کائنات ہیں، مشتاق سبھی یہ شوق لیے بے خوف لحد میں جاتے ہیں، ہم ان کی زیارت کی خاطر مرنا بھی گوارا کرتے ہیں، ہم ان کی زیارت کی خاطر مرنا بھی۔ میرے معصوم فرماتے ہیں کہ ہر بندہ مرنے کے لیے علی کی زیارت کرے، اور پاک مخدومہ جناب سیدہ فاطمہ میری مخدومہ فرماتی ہیں کہ ہر کسی کے لیے تو علی جاتے، لیکن جو میرے بیٹے کے عزادار ہیں میں سیدہ ان کے سامنے آ جاتی ہوں۔ بہت بڑا کریمی کا جملہ۔ تو اب ہو ہی نہیں سکتا کہ سیدہ آئے اور ملک الموت اپنی مرضی کرے۔ یہ میں مومن اور عزادار کی اہمیت یہ ہے کہ جب کوئی عزادار یا عزادارہ جانے لگتی جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میں سامنے آتا ہوں، تو ملک الموت پوچھتے مخدومہ میں اس کی روح کہاں سے نکالوں؟ فرمایا کہاں سے نکالے گا؟ کہا زبان سے۔ کہا زبان سے تو کئی مرتبہ کرتا رہا ہے ہائے حسین، ہائے حسین۔ مخدومہ آنکھوں سے، فرمایا ان آنکھوں پہ تو میرے بیٹے پہ روتا رہا۔ مخدومہ کیسے روح نکالوں؟ آواز آئے گی جنت میں میرے محل کے سامنے سے پھول توڑ کے لا، ہمارے عزادار کو سنا، اس کی روح اس میں محفوظ کر کے واپس رکھا۔ یہ ہے عزادار مظلوم کربلا، وہ آنسو جو سیدہ کی رضا کا سبب ہے۔
وہ آنسو جو رومال سیدہ کی زینت بن آخری لفظ ہے جناب سیدہ گھر میں کام کر رہی ہیں یا مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کے سامنے امام حسین نے آ کے رونا شروع کیا۔ مولا علی پوچھتے ہیں حسین کیوں رو رہے؟ کہا آج نانا نے رلا دیا۔ کہا بیٹا وہ کیسے؟ مختومہ نے ساتھ لیا مولا حسین، اہل سنت تک تاریخ میں لکھے مختومہ مسجد نبی میں تشریف، نبیوں کے سلطان نے اتر استقبال کیا اور مخدومہ نے دیکھا کہ نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میں اپنے دونوں نواسوں کو پیار کر رہا تھا، میرے دائیں زانوں پہ حسن تھا، بائیں پہ حسین تھا، میں نے دونوں کا منہ چوم رہا تھا، یہ جبریل نے آ کے بتایا جن کو اتنا پیار کر رہے ہو اس کو پیاسا ذبح کیا جائے گا، جب کھانا پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ پوچھا جرم؟ فرمایا جرم یہ ہے کہ یہ بیٹا ہے علی ابن ابی طالب کا۔ تو فرمایا پوری شہادت میرے لمبی بات نہ کرو، پوری شہادت میرے نبی نے سنائی۔ آخر میں 3 سالہ حسین کہتا ہے بابا اگر میں اس طرح شہید ہوں گا تو مجھ پہ روئے گا کون؟ بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ نانا آپ کہا نہیں، اماں آپ کہا نہیں، حسن کہا نہیں، کہا روئے گا کون؟ آواز آئی اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پہ روئیں گے، جس کے جوان غریب کربلا کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورت پہ روئے گی۔ 3 سالہ حسین اٹھا کہا نانا جو اتنا روئیں گے آپ انہیں کیا عطا کریں گے؟ فرمایا بیٹا میں شافی معاشر ہوں، میں ان کی شفاعت کروں۔ بابا علی آپ؟ فرمایا میں ساقی کوثر ہوں بیٹا، میں انہیں کوثر پلاؤں گا۔ بھیا حسن آپ؟ فرمایا میں لواء الحمد کا مالک ہوں، میں انہیں سایہ عطا کروں گا۔ رک کے حسین کہتے ہیں اماں آپ انہیں کیا عطا کریں گی؟ جب کہا نا اماں آپ انہیں کیا عطا کریں گی، سیدہ کا آنسو نکلا، رو کے کہتی ہے حسین تیری دکھیاری ماں کیا عطا کر سکتی ہے؟ میں دہلیز جنت پہ کھڑی ہوں گی، بال کھول کے اتنی دیر تک جنت قبول ہی نہیں کروں گی جب تک تیرا آخری عزادار جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون رب صلی علی محمد و آل محمد یا محمود بہر کے محمد یا اعلیٰ السلام یا امت اجتماع کے یا محمد یا خدمت احسان کے السلام اولاد المعصومین علیہ السلام کریم خالق مالک محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا صدقہ اس مقدس مہینے کی عزت کا صدقہ جو قرآن پاک پڑھا ہمارے ذکر عالم محمد کی صورت میں اس قبرستان میں جتنے مومن و مومنات مدفون ہیں سب کے نام اعمال میں خاص طور پہ مرزا مشرف صاحب کے نام اعمال میں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے عذاب قبر اسلام حجن سے میں ہر مشکل میں بہتر خوشیاں کا سہارا میرا اللہ محمد و اہل بیت محمد صدقہ میرے بیروں کے ذریعے اللہ کا سایہ ان کے سروں میں قائم میرا اللہ ہر میدان میں کامیابی و کامیاب اپنے ہاتھ اس محفل میں دعا کے لیے بلند ہے کریم اللہ ہم سب کے مرحومین کے درجات میرا مالک اپنی موت کو یاد رکھنے کے حق کے جناب سیدہ وابوہا وبالہا وبنوہا رب صلی محمد نور در نور وہی نور جلی ملتا ہے، نور در نور وہی نور در نور وہی نور جلی ملتا ہے، ہر قدم پر وہی نقش ازلی ملتا ہے۔ اے خدا تو ہی بتا دے ہمیں یہ راز ہے کیا، ڈھونڈنے تجھ کو جو نکلے تو علی ملتا ہے۔ نور
در نور آنا مدینۃ العلم والی بابها نور در نور نور در نور وہی نور جلی ملتا ہے ہر قدم پر وہی نقش ازلی ملتا ہے اے خدا تو ہی بتا دے ہمیں یہ راز ہے کیا ڈھونڈنے تجھ کو جو نکلے تو علی ملتا ہے کس طرح بھلا رب اولا عقل میں